جانیں گے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں صاحبزادہ پروفیسر عامر سہیل سیالوی صاحب، جو لیکچرار بھی ہیں لاء کالج میں. ہم ان سے ان کے رائے جانیں گے، ان سے ان سوالات کے جوابات جانیں گے. تو آئیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور انہی سے سوالات کرتے ہیں. جی عامر سہیل سیالوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ جی الحمدللہ رب العالمین. سر جس طرح آپ کو بھی پتہ آج 2 محرم الحرام ہے، تو اس حوالے سے آج میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشکرون. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. محترمہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت جل وعلا فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تم ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشکرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. بے شک بے شک. جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کربلا جانے کا مقصد کیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ الہ کلمہ حق کلمے کی بلندی کے لیے آپ گئے، بقائے دین اسلام کے لیے گئے، دین کی مضبوطی کے لیے کہ وہ دین جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. آپ اس مقصد کے لیے گئے کہ دین کی جو بنیادیں منہدم ہو رہی تھی ان کو آپ مضبوط کرنے کے لیے آپ کربلا تشریف لے گئے. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کربلا جانے کا جو مقصد ہے، یہ محترمہ جو دشمن ہے وہ بھی جانتا تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے کربلا آنے کا. دین اسلام کے تحفظ کی خاطر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا تشریف لے گئے. حق و صداقت کے پرچار کے لیے آپ کربلا تشریف لے گئے. ظلمت اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے آپ کربلا تشریف لے گئے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نفاذ کے لیے آپ کربلا تشریف لے گئے. اصلاح معاشرہ کے لیے آپ تشریف لے گئے. کیوں کہ جو احکامات فراموش ہو رہے تھے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو زندہ کیا جائے. حریت کے لیے آپ تشریف لے گئے، آزادی کے لیے تشریف لے گئے، عزم کے لیے تشریف لے آپ تشریف لے گئے، استقامت کے لیے. یعنی آپ جیسے بھی دیکھیں گے، اسلام کے جس بھی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو کربلا جانے میں حضرت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھائی دے گا. آپ کا جانے کا جو مقصد ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ بتائے دین اسلام کے لیے گئے، الہ کلمہ حق کے لیے آپ کربلا میں تشریف لے گئے. جی سر، جس طرح ہمیشہ جو بھی کوئی نبی نے کام کیا
وہ اللہ کے حکم پر کیا جاتا تھا. اللہ پاک اشارہ دیتے تھے تو ہی ہمارے نبی، ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء کام کیا کرتے تھے. جس طرح سال کا آخر بھی قربانی پہ شروع ہوتا ہے اور سال کا شروع بھی قربانی پہ ہی شروع ہوتا ہے. تو سر کیا اللہ کی طرف سے کربلا کے لیے بھی کوئی پیغام دیا گیا تھا؟ کربلا کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کیا محترمہ یزید نہیں سمجھتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کو، تو نواسہ رسول ہیں، آپ کے نانا جان جو ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے والد محترم ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے بھائی وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ خود بھی سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے. کیا یزید ان سب نسبتوں کو نہیں سمجھتا تھا؟ سمجھتا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں تشریف لے گئے کربلا میں؟ اس وجہ سے کہ ظلم کو ختم کیا جائے، ناانصافی کو ختم کیا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے. یہ کربلا کا پیغام ہے اور یہ ہر وقت کی ضرورت ہے. یہ پیغام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے، اور یہ کربلا والوں کا پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاؤ، اگرچہ آپ تعداد میں کم ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو. ہاں جی سر، اس بار ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا کہ کربلا کا واقعہ تو 10 محرم الحرام کو پیش آیا تھا، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا آغاز آج کے دن سے ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ میں نے پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا ایک شعر پڑھا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جی سر. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا میں تشریف لے گئے، کربلا جانے کا مقصد کیا تھا، کربلا کا پیغام کیا ہے؟ جی تو کربلا کا پیغام یہ ہے. ہیلو جی میری آواز پہنچ گئی؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی کربلا جانے کا جو مقصد ہے، کربلا جانے کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مقصد ہے وہ بقائے دین ہے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہے. ہاں جی اور ناانصافی کو ختم کرنا ہے. اور یہ بھی اس موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کے چینل کے ذریعے پورے سننے والوں کو یہ پہنچ جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ سے ہوتے ہوئے پھر کربلا محلہ میں آپ آ کر اپنے خیمے نصب کرتے ہیں، تو سارا کچھ اتنی پہاڑیں چھوڑ کر آپ تشریف لے کر آ رہے ہیں. تو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو آپ نے اپنا سارا کچھ قربان کر دینا ہے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے بقا کے لیے آپ نے سارا کچھ قربان کر کے دین اسلام کے لیے نکل پڑنا ہے. جی ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لشکر کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے تھے اور یزید کا کتنا لشکر تھا؟ ہیلو، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لشکر کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے اور یزید کا کتنا لشکر موجود تھا؟ محترمہ اس میں مختلف روایات ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کربلا میں تشریف لے گئے تو آپ کے جو رفقا تھے وہ تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں. 32 کی بھی تعداد آتی ہے، 62 کی بھی آتی ہے، 145 کی بھی آتی ہے اور 100 کے قریب بھی آتی ہے. لیکن جو اشہر روایت ہے، جو مشہور ترین ہے تعداد، وہ حضرت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد جو مشہور ترین ہے وہ
72 بتائی جاتی ہے جی کہ آپ کے جو رفقا تھے کربلا شریف میں وہ 72 کی تعداد میں موجود تھے. جی اور ساتھ ہی جو آپ نے پوچھا کہ یزیدی لشکر، تو اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. جی ابن طباق اور ابن سباق مالکی اور دیگر جو مورخین علماء ہیں انہوں نے مختلف تعداد کو بیان کیا ہے کہ 20,000 کی بھی تھی، 30,000 کی بھی تھی، 22,000 کی بھی. اور اس میں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ 22,000 کی تعداد میں جو لشکری یزیدی لشکر تھا وہ 22,000 کی تعداد میں وہ مد مقابل تھا. جی جی سر ایک آخری سوال کا مجھے جواب دیتے چلے کیونکہ پروگرام کا ٹائم شارٹ ہے. سر ان دنوں میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ پانی کا ضیاع نہ کیا جائے، پانی کو ضائع نہ کیا جائے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا کربلا سے کوئی مماثلت ہے؟ دیکھیے بات سنیں کہ اسراف ویسے ہی شریعت نے منع کیا ہے. محرم الحرام شریف کے علاوہ بھی ویسے ہی پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ کربلا کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور کیا واسطہ ہے، تو یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ اگر دیکھا جائے 61 ہجری والا واقعہ تو پانی بند کیا گیا، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ پانی بند کیا گیا، یہ روایات ملتی ہیں، لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ تو کائنات کے مالک ہیں. اگر وہ چاہتے تو جو پانی بند کیا گیا ہے وہ اگر چاہتے تو اللہ کی قدرت کا اظہار ایسا ہوتا کہ پانی تو ایک کیا کہتے ہیں گھونٹ، جو روایات میں آتا ہے کہ ایک گھونٹ نہیں پانی دیا گیا، یہ تو بظاہر تھا، لیکن چونکہ ایک طرف امتحان ہے تو امتحان میں کامیابی کے لیے اس طرح کا پایا جاتا ہے سلسلہ. تو یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امتحان میں کامیاب ہوئے. تو پانی کا ویسے ہی اسراف نہیں کرنا چاہیے، باقی محرم الحرام شریف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ ہے. سر ان حوالوں سے آخری آپ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو ان دنوں کے حوالے سے کہ لوگ اداب نہیں کرتے ان دنوں کا، تو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آخری کچھ الفاظ میں آپ پیغام دے سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیغام یہی ہے میرا محترمہ کہ شہدائے کرب و بلا کو خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کیا جائے. اور اس کا بہترین طریقہ، حسین اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ہم جو مختلف طبقات میں تقسیم ہو چکے ہیں ہم ملت واحدہ پر ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور پورے کفر کو ہم بتائیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اسی کے سائے کے تلے ہم سب اکٹھے ہیں. اس موقع پہ میں یہ پیغام ضروری سمجھتا ہوں کیوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمے کی بقا کے لیے کربلا تشریف لے گئے. تو میں بھی اس موقع پہ یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب جو بٹے ہوئے ہیں مختلف طبقات میں ہم ان سب کو ختم کریں اور ایک ملت پر ہو جائیں، ملت واحدہ پر ہو جائیں، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا سر بلند ہو، اسلام بلند ہو. اسلام کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سیرت کو بناتے ہوئے ہم ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. یہی میں اس موقع پہ پیغام دوں گا. اور دوسرا، تہوار کا ویسے ہی ادب کرنا چاہیے. جو بے حرمتی کرتے ہیں یا ادب نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ وہ ادب کریں. ادب اسلام جو ہے وہ ادب کا درس سب سے پہلے دیتا ہے، ادب کرنا چاہیے. اللہ پاک جل وعلا سب مسلمانوں کو ہدایت دے، سب مسلمانوں کی اللہ پاک خیر فرمائے. آمین ثم آمین. پروفیسر عامر سہیل سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.